بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا اپنے چینل سبق کہانی میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک غلام تھا جو علم و عقل میں بہت سیانہ تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ بادشاہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ سفر پر جانے کی تیاری کرو۔ پھر تھوڑا سا سامان اور لشکر اپنے ساتھ لے کر بادشاہ دوسرے دن ہی سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کو 7 دن گزر گئے۔ تب بادشاہ ایک جگہ منزل کی اور اس غلام کو حکم دیا، آج کچھ بھی ہو جائے مجھے رانی لا کر دو، نہیں تو تمہاری آنکھیں نکلوا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر غلام کانپ گیا، پھر بھی اپنے عقل سے کام لیتے ہوئے خدمت گاروں کو حکم کیا کہ مٹی اور لکڑیاں لا کر دیں۔ جب وہ چیزیں اس کو مہیا کی گئیں تب اس نے ان میں سے رانی کا بوتا اور اس کی ایک کنیز کا بوتا بنایا اور بادشاہ سے عرض کیا کہ لو بادشاہ سلامت، آپ کی رانی آ گئی ہے۔ بادشاہ نے رانی کے ساتھ بات چیت کی اور وہ سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ رانی کو نہلایا جائے۔ کنیز رانی کو لے کر حمام گئی۔ جب کنیز نے رانی کے اوپر پانی ڈالا تو رانی گر گئی اور مٹی اور لکڑیاں سامنے آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے رانی کو بلایا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ بادشاہ نے آ کر دیکھا تو وہاں پر رانی موجود نہیں تھی، بلکہ وہاں پر لکڑیاں اور مٹی تھی۔ اس نے کنیز سے پوچھا کہ رانی کہاں گئی؟ اس نے کنیز سے پوچھا کہ رانی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھ پر پانی ڈالیے تو آپ کی رانی آ جائے گی۔ بادشاہ نے اس پر پانی ڈالا تو وہ بھی لکڑیوں کا ڈھیر بن گئے۔ یہ حالت دیکھ کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر غلام کی آنکھیں نکالنے کا حکم دیا اور بادشاہ کے حکم سے اس کی آنکھیں نکال لی گئی۔ غلام اندھا ہونے کے بعد زندگی کے باقی دن خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے گزارنے لگا۔ انہی دنوں اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ کے ملک میں ایک سمندری گھوڑا آیا اور اس نے بادشاہی میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی مگر کچھ بھی نہ ہو سکا۔ آخر بادشاہ اسی نابین غلام کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ تو گھوڑے کو قابو کر کے دے۔ غلام نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آنکھوں سے معذور نہیں ہوتا تو میں گھوڑا ضرور قابو کر لیتا، یا اگر تو نے گھوڑے کو قابو نہیں کیا تو تجھے مروا دیا جائے گا۔ بادشاہ کا یہ حکم سن کر غلام بہت پریشان ہوا اور لاچار ہو گیا۔ مجبور ہو کر بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، مجھے بتاؤ کہ گھوڑا کہیں پر اترتا بھی ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ جمعرات کو ایک جگہ اترتا ہے۔ تب اس غلام نے کہا کہ مجھے وہاں لے جایا جائے۔ بادشاہ نے حکم دے دیا اور غلام کتنے ہی آدمیوں کے ساتھ وہ اس جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں میدان کا جائزہ لینے کے بعد بادشاہ کو اس نے بتایا کہ یہاں پر ایک تالاب بنوایا جائے۔ 1 ہفتے کے اندر تالاب تیار ہو گیا۔ آخرکار جمعرات آ گئی۔ تب بادشاہ اس غلام اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس تالاب کے کنارے آ بیٹھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا ہو گیا کہ اس تالاب میں گھوڑا اتر آیا، پر آنکھ چھپکنے کی دیر تھی کہ وہ گھوڑا گم ہو گیا اور اس کی جگہ صرف لکڑیاں ہی لکڑیاں تھیں۔ لوگوں نے وہ لکڑیاں اٹھا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ ان لکڑیوں میں ایک سونے کا پترا لگا ہوا تھا جس پر کچھ الفاظ تحریر تھے جن کو کوئی بھی نہ پڑھ سکتا تھا۔ بادشاہ خود بھی حیران تھا۔ پھر اس غلام کو حکم دیا کہ یہ تم پڑھ کر بتاؤ۔ غلام کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے کیا پتا کہ اس پہ کیا لکھا ہے۔ تب بادشاہ نے اسے پھر دھمکی دی۔ تب اس غلام نے کہا کہ مجھے ہاتھوں میں دیا جائے۔ جب اس کے ہاتھوں میں وہ پترا دیا گیا تو اس نے ادھر ادھر ہاتھ لگا کر اس کو اچھی طرح جانچا اور پھر وہ ان تحریروں پر ہاتھ لگانے لگا۔ تب وہ سوچ وچار کرنے لگا۔ کافی سوچ وچار کے بعد بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس میں لکھا ہے کہ جو شخص اس گھوڑے کو قابو کرے گا وہ میرے پاس آ جائے، میں اس سے شادی کروں گی۔ بادشاہ نے
جب یہ بات سنی تو اس نے پوچھا کہ اس گھوڑے کو کیسے قابو کیا جائے اور اس شہزادی سے کیسے ملا جائے۔ غلام نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑا قابو ہو گیا ہے اور وہ کبھی بھی آپ کی بادشاہی میں نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کی بادشاہی میں کوئی نقصان کرے گا۔ باقی رہی شہزادی، تو اس کے لیے ایک بیڑا تیار کیا جائے، اس پر سوار ہو کر اسے ڈھونڈا جائے، کیونکہ سمندری گھوڑے والی شہزادی ضرور کسی جگہ دریا اور سمندر کے کنارے ہی رہتی ہوگی۔ اور بادشاہ کے حکم سے ایک بڑا جہاز تیار کیا گیا، جس میں بادشاہ لشکر سمیت اور غلام کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کے اس سفر کو بہت دن گزر گئے، مگر گھوڑے یا شہزادی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ آخر ایک جگہ بادشاہ کو غلام نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، شہزادی اس شہر میں رہتی ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر جہاز کو لنگر انداز ہونے کا حکم دے دیا۔ جب جہاز رکا تب بادشاہ وزیر امیر ساتھ لے کر اس شہر میں روانہ ہو گیا۔ اس بیچ میں شہزادی کو خبر ملی کہ کسی دوسرے ملک کا جہاز یہاں پر لنگر انداز ہوا ہے، تو اس نے اپنا بھیس بدلا اور جہاز میں آئی اور ساری بات معلوم کی۔ جب اسے ساری حقیقت معلوم ہو گئی تب اس نے اس غلام کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے محل واپس آ گئی۔ شہزادی کے پاس ایک جادوئی سرما تھا، جس میں سے سلائی بھر کر اس کی آنکھوں میں ڈالی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اس کے بعد شہزادی نے اپنے باپ کی طرف ایک قاصد بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا کہ میں نے اپنا بر ڈھونڈ لیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور پھر ان دونوں کی بہت دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ جب اس بادشاہ کو معلوم ہوا جو شہزادی کو ڈھونڈنے آیا تھا، تب وہ بادشاہ شہزادی کے پاس فریاد لے کر حاضر ہوا، لیکن شہزادی نے اسے بہت شرمسار کیا اور کہا کہ اے بادشاہ، تجھے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی تجھ میں یہ عقل نہیں تھی کہ تو یہ سوچ سکتا کہ آنکھ چپکنے میں رانی 7 دنوں کے مفاصلے پر کیسے آ سکتی ہے، مگر اس نے اپنی کاریگری اور اپنے علم کی وجہ سے تجھے جادوئی رانی بنا کر دی، لیکن تو نے اس کو داد دینے کے بجائے اس کی آنکھیں نکلوا دی اور تجھے اس پر غصہ آیا۔ اب جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں قید کروا دوں گی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بہت شرمندہ ہوا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادی کے باپ نے بھی اپنی ساری حکومت شہزادی کے حوالے کر دی اور شہزادی اور اس کا شوہر بڑے انصاف کے ساتھ اس پر حکومت کرنے لگے۔ کیوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔